بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتاز الیوم ایھا المجرمون۔ یہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پاکستان کو عالمی دنیا میں اتنا تنہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کم از کم میں نے تو پچھلے 25 سال میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے مجھے یہ چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں، ووٹ کی مجھے سمجھ آئی ہے، کم از کم میں نے تو اپنے پچھلے 25 سالہ کیریئر کے اندر یقین کریں جتنا تنہا آج پاکستان دنیا میں ہے اتنا تنہا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ 2002 سے 2008 تک جو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، ان کے دور میں بھی پاکستان اتنا بدترین حالت کا شکار نہیں تھا، اور 2008 سے لے کر 2013 کا جو بدترین دور تھا، یقین کریں وہ بھی اس دور سے اچھا تھا، اور 2013 سے 2018 کا جو دور تھا وہ دور بھی اس دور سے قدرے بہتر تھا۔ یہ جو پچھلے 16-17 مہینے جو دور گزرا ہے اس پی ڈی ایم ٹولے کا، اس دور کے اندر پاکستان عالمی دنیا میں اتنی رسوائی کا باعث بنا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی آفیشل یہاں سے باہر ملک جاتا ہے، یقین کریں وہاں پر ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے کی ایک تصویر آئی ہے، وزیر اعظم کاکڑ صاحب کسی ملک تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پر اور ملکوں کے سربراہان بھی موجود تھے، تو جب فوٹو سیشن کا ٹائم آیا تو یقین کریں ہمیں عمران خان صاحب کا وہ دور یاد آ گیا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھا تو اس وقت عمران خان صاحب سب سے پہلی صف کے اندر درمیان کے اندر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور وزیر اعظم کاکڑ صاحب جب فوٹو سیشن میں کھڑے ہوئے تو یقین کریں سب سے آخری لائن میں آخری بندہ ہمارا وزیر اعظم تھا۔ اس سے تو اچھا تھا یہ وہاں پر فوٹو سیشن میں موجود ہی نہ ہوتے تو کم از کم تھوڑی عزت ہی رہ جاتی ہماری۔ اور وہ جو ایک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محسن نقوی، اس کے تو عجیب ہی چونچلے ہیں، وہ تو اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ کا پڑھنے کے لیے جاتا ہے قبرستان کے اندر، تو اس کے تو عجیب ہی نخرے، عجیب ہی اس کے ڈرامے کہ قبرستان کے اندر کارپیٹ بچھا دیے جاتے ہیں اور جناب کارپیٹ سے گزر کر کے جا کر اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور کل کی ایک خبر ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے یہ کہیں پہنچا ہوا تھا، اور یہ خبر کچھ ایسی آ رہی ہے کہ وہاں پر کوئی بکری کی پریگنینسی وہاں پر چیک کرنے کے لیے یہ پہنچا ہوا تھا۔ تو اس بندے کے تو عجیب ہی چوچلے، پتہ نہیں کیسے لوگوں کو انہوں نے لا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے جن کا نہ کوئی ویژن ہے، اور غیر قانونی طور پر یہ پچھلے کتنے عرصے سے پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو نگران حکومتیں یہ سب غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو ان کو دیکھ کر یقین کریں ہمیں بہت ہی کوئی عجیب سا کوئی بے عزت فیل ہوتا ہے کہ کتنا ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا انہوں نے پاکستان کو پچھلے 16-17 مہینے کے اندر۔ پاکستان اس وقت جو عالمی تنہائی کا شکار ہے اس کی ذمہ دار یہ پی ڈی ایم ٹولہ اور یہ ان کے سہولت کار ہیں۔ آخر تم لوگ تو کہتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ یہی وہ معیشت تھی جو 6.0 سے اوپر گروتھ کر رہی تھی، اور ملک کی انڈسٹری چل رہی تھی۔ فیصل آباد کی انڈسٹری تو اتنی تیزی سے چل رہی تھی، یقین کریں وہاں پر مزدور ملنا مشکل ہو جاتے تھے۔ پنجاب کی انڈسٹری عمران خان کے دور میں اتنی چل رہی تھی کہ وہاں پر مزدور نہیں ملتے تھے، اور آرڈر لینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ یہی معیشت تھی۔ عمران خان صحت کارڈ بھی چلا رہا تھا، لنگر خانے بھی چلا رہا تھا، پناہ گاہیں بھی چلا رہا تھا، اور احساس کفالت پروگرام بھی چلا رہا تھا، اور پتہ نہیں کتنے منصوبے عمران خان صاحب اسی معیشت سے چلا رہا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ اب ملک کے اندر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، ملک میں پیسہ بھی نہیں ہے، دینے کے لیے تنخواہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ کیسا انہوں نے ڈیفالٹر سے بچایا؟ ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ یہ اب یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو پاکستان کو یورپ طرز کا ترقی یافتہ ملک بنا دیا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔